بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں ہر رکعت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ضروری ذہن میں نہ رکھیں، شرعی احکام کے بارے میں ذہن میں یہ رکھا کریں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، یا مستحب ہے، افضل ہے یا جائز ہے۔ اس لیے کہ نماز میں سورت پڑھنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ سنت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں بیان فرمائی، لہذا اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا گناہ نہیں ہوگا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ بس فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا نماز میں۔ تو بسم اللہ پڑھنا نماز میں سورت سے پہلے، لہذا سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت، اور جب ساتھ سورت ملائیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ موبائل میں قرآن شریف موجود ہے، ایسی حالت میں باتھ روم میں اسے لے کر جا سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے موبائل میں قرآن مجید رکھیں جس میں اور گند بلا نہ ہو، اور گند بلا نہ ہو۔ سب سے پہلے اس بات کی فکر کیجیے۔ چاہے دو موبائل رکھیں، اگر پڑھنا ہی ہے نا موبائل میں، دو موبائل رکھیں۔ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، قرآن مجید موبائل میں رکھنا جائز ہے، یہ سب جائز ہے۔ اور جب وہ فلیش نہ ہو رہا ہو، سامنے اس کے الفاظ نظر نہ آ رہے ہوں، آپ نے موبائل کو آف کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، اور قرآن نظر نہیں آ رہا موبائل کے اسکرین پر، تو اس وقت چونکہ وہ چپ کے اندر ہے تو چپ میں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے بند موبائل ہو تو آپ اس کو قرآن مجید اس میں ہے، آپ اس کو باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں، جیب میں ہوں، ہاتھ میں ہوں، موبائل میں فلیش ہو رہے ہوں، اس وقت غسل خانے میں، باتھ روم میں اسے نہ لے جائیں، یہ بے ادبی ہوگی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی، یہ میں بتا رہا ہوں کہاں سے معلوم ہوا، کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر مہر بنی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر اپنے مخصوص قسم کے معاہدات اور خطوں پہ وہ مہر لگاتے تھے۔ تو جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو وہ انگوٹھی باہر رکھ کر جاتے تھے کہ اس پر اللہ کا نام لکھا۔ اس لیے احتیاط کیجیے موبائل کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ کہ موبائل میں جو گزارش کی کہ موبائل کے اندر گند بلا نہ ہو، اس میں قرآن رکھیں، ورنہ جائز تو ہے پڑھنا، قرآن مجید اس میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک پلیٹ ہو آپ کے پاس کھانے کی، ایک پلیٹ، اس کے اندر اوپر آپ بریانی ڈالیں، اس کے اوپر آپ باربیکیو ڈالیں، اس کے اوپر آپ قورمہ ڈالیں، اس کے اوپر کباب ڈالیں، اس کے اوپر سلاد ڈالیں، ابھی تک میں ٹھیک جا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی تھالی کے اوپر آپ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس پر کھیر بھی ڈال لیں، کھیر بھی ڈال لیں، تو ظاہر ہے کراہت تو آتی ہے تھوڑی بہت کہ یہ سب چیزیں مکس کر دیں اس میں، لیکن کھیر تو پاک ہے نا، کھیر تو حلال ہے نا،
اب اس نے حلال چیز ڈالی ہے لیکن اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی باقی کھانے کے ساتھ، تو برا لگتا ہے۔ اور اگر آپ ہاں چائے مل رہی ہو تو سب کچھ پلیٹ کے اوپر ڈال کر ایک کپ چائے بھی ڈال لیں اس پر، کہ انہوں نے چائے بھی رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے لوگ کراہت کریں گے لیکن چائے بھی حلال ہے۔ لیکن اب بس اتنی سی بات بتا دیجیے، اگر وہ پلیٹ میں یہ ساری چیزیں اچھی اچھی ڈال کر اوپر تھوڑی سی گندگی اور غلاظت ڈال دے تو کیا خیال ہے معاشرے میں اس شخص کے بارے میں کہ اس بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھو اتنی اچھی اچھی مزیدار چیزیں ڈال کر اوپر غلاظت ڈال لی ایک ہی پلیٹ میں، آپ سمجھ گئے ایک ہی پلیٹ ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا کہ میں نے آپ کے کئی لاکھ کے موبائل کو پلیٹ کہہ دیا ہے تو پلیٹ میں، تو اسی پلیٹ کے اندر گند بلا بھی ہے، اسی میں نعتیں بھی ہے، اسی میں قرآن بھی ہے، اسی پلیٹ پر کبھی گند بلا نظر آ رہا ہے، اسی پلیٹ پر قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا ذوق کیسا ہے؟ ایک ہی پلیٹ میں سب کچھ۔ میں نے کہا جائز ہے موبائل میں قرآن پڑھنا، جائز ہے، فتویٰ اسی پر، لیکن ذوق کی بھی تو کوئی بات ہے، کچھ ذوق بھی تو ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا موبائل رکھ لیں اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں پھر بھی تصویریں آتی ہیں، نہیں، آپ موبائل لیں اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں، تفسیریں ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے پھر نیٹ ختم کر دیں، نیٹ ختم کر دیں، بس اس پہ کوئی تصویر نہیں آئی، آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا نہیں آیا، پڑھیے اسے، پڑھیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ذکر کرنے والوں کے لیے حدیث میں ہے کہ ذکر کرنے والوں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس میں وہ ہنستے مسکرا سے داخل ہوں گے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری ذکر کے بارے میں احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں، بالکل درست، بالکل درست۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ذکر کرنے والوں سے۔ یہاں تک اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ دنیا کا کوئی بڑا عہدے دار جس سے آپ کو کوئی تعلق ہو، آپ کا کوئی دوست آ کر آپ کو یہ کہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے، انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے اگر ہمارا نام لے لیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ ذکر کرے اس بندے کا اپنی فرشتوں کی محفل میں تو کتنا بڑا اعزاز اس کا، انشاءاللہ ضرور یہ ثواب ملے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر 1 تولہ سونے کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ جو نقدی ہے اس کے بارے میں بتا دیں، اس نقدی سے کون سی نقدی مراد ہے؟ جی، جس پر سال کیا اس نقدی پر بھی سال گزرنا شرط ہے؟ جی، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نصاب بتایا وہ جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے، 200 درہم، 200 درہم جس کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 2.5%، یعنی 40واں حصہ، یعنی 200 درہم کے اندر کتنے درہم ہو گئے؟ 200 درہم کے اندر 5 درہم، 2.5 درہم، 2.5 درہم، 5 درہم، یہ 40واں حصہ کہلاتا ہے، یہ 2.5% کہلاتا ہے۔ اب چاندی جو ہے وہ 200 درہم تولوں کے حساب سے بنتی ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی، اور آج کل گرام کے حساب سے بنتی ہے تقریباً 612 گرام چاندی۔ اب چاندی آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 1,80,000 روپے سے زیادہ بن رہی ہے، آج کل کی مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے 1,80,000 روپے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اور جو سونے کا نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، 7.5 تولے سونا۔ اب اگر کسی بندے کے پاس یا کسی خاتون کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس چاندی کے برابر پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو،
یا 1,80,000 روپیہ بچت ہے، اس پر سال گزر جائے تب کہیں جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں، 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ سونے کی قیمت معلوم کرے گی اور معلوم کر کے 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے دے گی۔ یہ تو آسان باتیں ہو گئی۔ لیکن اگر کسی خاتون کے پاس سونا بھی ہے تھوڑا سا 1-2 تولے، جیسے سوال میں پوچھا، یا اس کے پاس 1-2 تولے سونا ہے، ساتھ اس کے چاندی بھی ہے، ساتھ تھوڑے سے 1,000-2,000 روپے ابھی اس کے پاس بچت کے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ان تینوں کی قیمت معلوم کی جائے گی۔ 1 تولہ سونا، اس کی آج کل قیمت ہے 3,60,000 روپے، اس وقت بھی 75 پہ پہنچ گیا مالا ماشاء اللہ، تو 24 کیرٹ جو ہے وہ اس وقت 3,75,000 پہ جا رہا ہے، تو 3,75,000 روپیہ تولہ ہے۔ ادھر نصاب کیا ہے؟ 1,80,000 چاندی کا۔ اب اگر کسی خاتون کے پاس صرف سونا ہونا 1 تولہ، 2 تولے، 3 تولے، 4 تولے، 7 تولے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف سونا ہو 7 تولے، کئی لاکھ روپے بن جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے 7 تولے تک۔ لیکن اگر اس کے پاس 1 تولہ بھی ہوا اور ساتھ چاندی اور کچھ روپے پیسے بچت کے پڑے ہوئے، اب ان سب کا حساب لگائیں گے تو سیدھی بات ہے کہ 1,80,000 روپیہ بن جائے گا، اس پہ سال گزر، تو سال گزرنے کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، 1 تولے پر نہیں۔ لہذا وہ جو نقدی ہے، وہ جو چاندی ہے، جو 1 تولہ سونا ہے، اس سارے نصاب پر سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ لہذا جو نقدی ہے وہ اگر پہلے سونے کا نصاب الگ سے بنا ہوا ہے، پھر سال گزرنا صرف سونے پر ہی کافی ہے، نقدی کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، پھر نقدی پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ میں نے بتایا نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ جی 1,25,000 ہمارے پاس ہے، سال گزرنے سے پہلے ہے نا اس کا ریٹ چینج ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے مہنگائی کے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر سال کے شروع میں ہمارے پاس 1,50,000 روپیہ تھا، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن چاندی کا نصاب، چاندی مہنگی ہو گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ 1,80,000 روپے کی ہو گئی، ہمارے پاس 1,50,000 روپیہ بس، تو ظاہر ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شخص کے پاس چاندی موجود، پیسے بھی موجود، ابھی وہ 1,80,000 نہیں ہو رہے، لیکن چاندی مہنگی ہو گئی یا سونا تھا تھوڑا سا اور سونا مہنگا ہو گیا سال کے دوران، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب سال شمار ہوگا اس وقت سے جب وہ صاحب نصاب ہوا ہے، اب سال شروع ہوگا۔ بس ایک ٹیکنیکل بات، جب نصاب شروع ہوگا، نصاب کا مالک ہو جائے گا، تب سال شروع ہوگا، اس سے پہلے سال ہی شروع نہیں ہوگا۔ جی ہاں، انہوں نے بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 1,80,000 روپیہ ہے، 2 لاکھ روپیہ ہے، لیکن 1 لاکھ روپیہ قرض بھی ہے، تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی، کیونکہ سال کے آخر میں جب وہ اپنے قرض کو منہا کرے گا، الگ کرے گا، تو باقی اس کے پاس 1 لاکھ بچا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں، تو سال جب پورا ہو جائے تو دیکھنا اس بندے پر قرض ہے کہ نہیں۔ اس قرض سے مراد عام زندگی میں کھانے پینے، رہائش، گھر بنانے وغیرہ کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے وہ مراد ہے، وہ مراد ہے۔ یہ جو تجارتی قرض ہوتا ہے یہ مراد نہیں ہے، ورنہ کتنے ارب پتی ہیں ان پر کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہو، تو سارے بینکوں کے مقروض ہیں، اس سے مراد تجارتی قرض نہیں، عام زندگی میں لیا جانے والا قرض مراد ہے۔ جی پیسے آتے جاتے چلتے رہتے،
سوال سمجھ لو بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک تاجر ہے اس کے پاس مال آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، کبھی 2 لاکھ ہوتا ہے، کبھی 20 لاکھ ہوتا ہے، کبھی 10 لاکھ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہی نہیں. تو ایسی صورت کے اندر تاجر حضرات کا جو پیسہ یہ نہیں کہ اس کے پاس ہوتا ہی نہیں، یہ نہیں کہ نہیں، وہ جس نے اس کا دینا ہے وہ سارا اسی کا ہے. تجارت اسی طرح ہوتی ہے، تو جس نے دینا ہے وہ سارا اسی کا ہے. لہذا اگر تجارت میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے بچت، یا مال تجارت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جس کی قیمت 2 لاکھ روپیہ ہے، 1,80,000 سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں سال بھر میں جتنا مرضی اتار چڑھاؤ ہوتا رہے. یہ صاحب نصاب تھا تاجر سال کے شروع میں، مثال کے طور پر یکم محرم، ابھی محرم، یکم محرم کو اس کے پاس 1,80,000 روپے، 2 لاکھ روپیہ تھا. پھر اس کے بعد سامان وغیرہ اس کا اتنا ہے 2 لاکھ روپے کا، لیکن کبھی اس کے پاس جو ہے وہ 50 لاکھ آ جاتا ہے، کبھی کروڑ آ جاتا ہے، کبھی اس کے پاس 50,000 روپے بھی نہیں ہوتے، لیکن مال اس کا ہے وہ 2 لاکھ کے برابر ہے. تو ایسی صورت میں اب آسان بات بتانے لگا ہوں، سارا سال اتار چڑھاؤ کو، روپے کی کمی بیشی کو، اس فلکچویشن کو بالکل معتبر نہیں ہے، بالکل معتبر نہیں، کوئی حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں. آج یکم محرم کو اتنا مال تھا، اگلے یکم محرم کو اتنا مال ہے، زکوٰۃ ادا کر دیجیے. درمیان کا اتار چڑھاؤ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ اثر نہیں کرتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس یہ اصول رکھیں گے تو بڑا آسان رہے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہودی سے غیر مسلم سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تو کیا غیر مسلموں سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مال لین دین کر سکتے ہیں؟ اب علماء خرید و فروخت سے کیوں منع کرتے ہیں؟ جی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس آیت کی تفسیر میں یہ سب کچھ لکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی اور 4 کی تفسیر میں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ یار کیا یہود و نصارہ کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا وانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہاں انہوں نے 4 لفظ لکھے، کمال کر دی. اس تفسیر میں انہوں نے 4 باتیں بتائی. یہود و نصارہ کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ. نمبر 1 حضرت نے لکھا معاشرت رکھ سکتے، غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت رکھ سکتے ہیں، رہنا سہنا کھانا پینا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حلال اور پاک. غیر مسلموں کے ساتھ، سارے غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا معاشرت جائز. نمبر 2 حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا معاملات، لین دین کرنا، قرض لینا، تجارت کرنا غیر مسلموں کے ساتھ جائز، معاملات کرنا جائز غیر مسلموں کے ساتھ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. نمبر 3 لفظ لکھا حضرت نے وہاں تفسیر میں مواسات، مواسات غم خاری، دکھ درد میں کام آنا غیر مسلم کے جائز. وہ بیمار ہو جائے آپ اس کو اسپتال لے کر جائیں، وہ بیمار ہو جائے آپ اس کو کھانا کھلائیں، وہ بیمار ہو جائے اس کی مدد کریں، پیسے سے مدد کریں اس کی، جائز. 3 باتیں ہو گئی.
معاشرت جائز، حضرت نے وہاں لکھا تفسیر میں معارف القرآن میں کہ معاشرت جائز، معاملات جائز، مواسات غم خاری دکھ درد میں کام آنا غیر مسلم کے جائز۔ آگے فرمایا چوتھا لفظ حرام ہے اور وہ ہے قلبی دوستی رکھنا۔ ایسی قلبی دوستی، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں مولانا آپ نے ابھی کہا کہ معاشرت رکھ سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، مواسات دکھ درد میں کام آ سکتے ہیں، تو یہ دشمنی اور نفرت کی بنا پر کریں گے یا دوستی کی بنا پر؟ وہ تو دوستی کی بنا پر کریں گے۔ معاشرت یہ دشمنی کی بنا پر کریں گے، یہ معاملات دشمنی کی بنا پر کریں گے، یہ مواسات غم خاری، اس کے دکھ درد میں کام آنا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، اس کی دوائی کا انتظام کرنا، کیا دشمنی نہیں کریں گے؟ تو پھر یہ چوتھا کیا ہے؟ اب اس کو غور سے سمجھیے، حضرت نے وضاحت کی بات کہ قلبی دوستی جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست، قلبی دوست نہ بناؤ، ایسا دوست کہ جس کی وجہ سے آپ میں بھی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، یہ مسلمان بھی خنزیر کھانا شروع کر دے، یہ بھی شراب پینا شروع کر دے، یہ بھی ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو اپنا لے، وہ دوستی اس کے ایمان اور اس اخلاق اور اس کے اعمال کو تباہ کرنے لگ جائے، وہاں بریک لگا دے، وہاں رک جائے۔ معاشرت جائز غیر مسلم سے، معاملات جائز، مواسات جائز۔ آگے حضرت نے لکھا اس آیت کے تحت موالات، قلبی دوستی جائز نہیں، حرام ہے۔ کیسی قلبی دوستی؟ جس کی وجہ سے ان کی معاشرت اپنا لے، ان کا وہی ذہن اپنا لے اور انہی کی عبادت گاہوں میں جا کے اتوار کو عبادت کرنا شروع کر دے اور وہ حرام حلال کی بھی پرواہ چھوڑ دے۔ بس یہاں آ کر رکنا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک؟ لیکن میرے عزیزان محترم، ایک بات بڑے درد مندانہ انداز میں، ہر غیر مسلم کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جائز ہیں، معاملات، معاشرت، مواسات، اور موالات تو کسی غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں، ٹھیک؟ لیکن جو قادیانی ہیں ان کے ساتھ یہ پہلی والی تین چیزیں بھی جائز نہیں۔ بہت اچھی طرح کھل کر رکھیے گا بات کو۔ قادیانیوں کے ساتھ معاشرت بھی جائز نہیں، معاملات بھی جائز نہیں، موالات بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ وجہ بہت آسان سی وجہ، وہ آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، بہت آسان سی بات۔ باقی باتیں بعد میں، وہ آپ کو غیر مسلم، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم۔ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ معاشرت، مواسات، معاملات جائز۔ یہ تین قادیانیوں کے ساتھ ہرگز جائز نہیں۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ اب علماء نے کہا کہ اگر کوئی آپ تجارت ایسی کرتے ہیں جس سے یہودی کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ یہودی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس وقت اس سے معاملات نہ کریں۔ اب میں قرآن مجید کی آیات کی طرف آتا ہوں جس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہر کافر کے لیے، ہر یہودی کے لیے، ہر عیسائی کے لیے یہ حکم نہیں ہے قرآن میں کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، نہ، بالکل نہیں۔ میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے کر بات کروں گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وہ تمہارے دشمن الذین اخرجوکم من دیارکم، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، تمہارے وطن سے نکالے، تمہیں تمہارے مال کو نقصان پہنچائے، تمہاری جان کو نقصان پہنچائے، تمہارے دین کو نقصان پہنچائے، ان کے ساتھ تم قتال کرو۔ والذین لم یخرجوکم من دیارکم، اور وہ غیر مسلم جو آپ کو آپ کے وطن سے نہ نکالے، آپ کے وطن پہ حملے نہ کرے، وہ یہود و نصارہ، وہ غیر مسلم جو آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کو جانی نقصان نہ پہنچائیں، آپ کے
آپ کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں. آیت قرآن مجید کی ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. بات بہت واضح ہو گئی، بہت واضح ہو گئی. میں نے کھل کر بات کی قرآن مجید کے حوالے سے، کھل کر. کن یہود و نصارہ کے ساتھ، کب یہود و نصارہ کے ساتھ، کب ہندوؤں کے ساتھ آپ تینوں چیزیں رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کے وطن کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کو جانی نقصان نہ پہنچائیں، آپ کے مالوں کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچائیں. معاشرت، موالات، مواسات سب جائز. جی 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 کہہ رہے قادیانی کو پتہ نہیں چلتا. نہیں، جب پتہ چل جائے تو رک جائے، بس یہی جواب ہے. جی ایک صاحب نے کہا، پھر وہی سوال ہے تقریباً کہ کیا یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ جی، جن چیزوں سے خرید و فروخت سے، تجارت سے ان غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اس وقت، اور وہ غیر مسلم جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس وقت وہاں اپنے آپ کو روکنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ بس سوال کیا ہے، میں نے جواب دے دیتا ہوں. کیا کسی سرکاری محکمے میں، سرکاری اداروں میں خطیب لگنا جائز ہے؟ تقویٰ کے علم سے کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں، فرض اور واجب ہے. فرض اور واجب. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جائیں گے تو ان کو دین سکھائیں گے، آپ نہیں جائیں گے تو دین کیسے سکھائیں گے؟ اس لیے لازماً دین سکھائیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ النبی الامی، کیا یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لقب مبارک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا، قرآن مجید میں لفظ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا. بعض لوگ نا، بعض ترجمے، بعض بزرگوں کے، ہمارے بزرگوں کے بعض ترجموں میں لکھا گیا، پرانے دور میں لفظ ان پڑھ ترجمہ لکھا گیا، لیکن اب ہمارے معاشرے میں لفظ ان پڑھ جاہل کو کہتے ہیں. یہ ان پڑھ جاہل ہے. لیکن آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ امی کی ضد ہمارے عربی میں کہتے تو عرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. تو امی کی جو ضد ہے نا عربی میں، وہ ہے قاری، اور عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل. بڑی توجہ سے، امی کی ضد کیا ہے؟ قاری، لکھنے پڑھنے والا. اور امی جو لکھ پڑھ نہ سکتا ہو، لکھنا پڑھنا نہ کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں امی. جو لکھنا پڑھنا نہ کرتا اس کو امی کہتے ہیں عربی میں. جو لکھنا پڑھنا کرتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو پڑھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی وحی میں کسی اور کی بات ہی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا غار حرا میں، اقرأ، پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا. بخاری شریف کی حدیث ہے، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا اقرأ، پڑھیے. پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں. کیا ہوں؟ امی. تو امی ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے. یہ قرآن مجید میں بھی لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے تاکہ باطل لوگ یہ شک نہ کریں کہ چونکہ یہ لکھتے پڑھتے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، قرآن خود ہی لکھ کر لے کر آتے، پھر کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا. لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے تھے، لیکن شعر خود اپنے پاس سے نہیں کہتے تھے، شاعر نہیں تھے. شاعر ہونا اچھی بات ہے اگر اس کے مضامین اچھے ہیں، اشعار اچھے ہیں، مضمون اچھا.
لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شعر سکھایا نہ ان کی شان کے مطابق تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے تو ایسی صورت میں لوگ قرآن سن کر کہتے چونکہ بڑے شاعر ہیں، یہ خود ہی کلام گھڑ کے کہتے ہیں اللہ نے کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، قرآن میں اللہ نے کہا، شعر نہیں کہتے تھے، تاکہ حق بات کیا تھے؟ امی کا معنی نہ لکھنے پڑھنے والا، ان پڑھ نہ کرے، ترجمہ اس کا اب نہ کرے۔ اور اب میں اگر سوال کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یا قاری تھے تو جواب کیا ہوگا؟ امی۔ جواب کیا ہوگا؟ امی۔ اگر یہ سوال ہو عالم یا جاہل ہونے کے بارے میں تو کیا کہیں گے؟ عالم۔ اور صرف عالم نہیں، صرف عالم نہیں، پوری بات، پورا جملہ غور سے سنیے گا۔ ہمارا ایمان کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم جاننے والا کون، علم رکھنے والا کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات سن کے نا کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ سب سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے، مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سب سے زیادہ تو علم ہے اللہ کے پاس، سب سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ آپ نے کیا کہیں گے کہ کائنات میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ تو علماء بیٹھے اچھی طرح دھیان میں رکھیے، میں نے کیا کہا؟ کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ علم رکھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک؟ اور اللہ کائنات میں شامل نہیں ہے۔ کائنات ترجمہ ہے العالم، کائنات ترجمہ ہے العالم۔ عالم کا معنی جاننے والا، عالم کا معنی کائنات۔ اور یہ علماء اتنے سارے بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے العالم ما سوى اللہ، العالم ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے۔ اب بولے بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ علم رکھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ نفحۃ العرب میں بھی یہ لطیفہ لکھا ہے، مولانا اعزاز علی صاحب نے، بہت ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے، بڑے شاندار استاد تھے، بڑے ادیب تھے، عربی تھے۔ تو نفحۃ العرب ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے جامعہ شفیہ میں، تو اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دی، پڑھنا لکھنا چھوڑ دی۔ ماں باپ نے کہا اللہ کے بندے پڑھا لکھا کرو، کہنے لگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ بات کو سمجھنا بڑے غور سے، کیا کہتا ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ وہ چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، میں نے بھی لکھنا پڑھنا کیا کیا، چھوڑ دی، سنت پر عمل۔ پھر اس کو استاد صاحب نے سمجھایا اللہ کے بندے، یہ امی ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امی ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور جن کی خصوصیت ہے انہوں نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو، لکھنا پڑھنا سیکھو۔ صحابہ کو بھی لکھنا پڑھنا سکھا۔ تو کہیں یہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اچھا بھی مولانا آئندہ لکھنا پڑھنا ختم، ہم ساری سنتوں پر عمل کریں گے۔ جی نہیں، یہ امی ہونا کس کی خصوصیت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب نے کہا کہ آن لائن کمپنی میں کچھ پیسے انویسٹ کرنے سے وہ پروفٹ دیتی ہے، اگر ہم اس کمپنی کے پیکیج جو 300 سے 700 والا خریدنا ہوتا ہے، ہم اس کمپنی میں لگوائیں، اس کا کمیشن ہمیں ملے گا، کیا اس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں جو آج کل جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں آ کے ڈیجیٹل بزنس یہ سب چیزیں ہیں، اس میں آسان سی بات ہے، اگر آپ پیسے دے رہے ہیں نقد یا کسی بھی صورت میں، اگر آپ پیسوں کا لین دین کر رہے ہیں، چیز خرید رہے ہیں پیسے دے کر،
اور وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہے، حقیقت میں ہے، حلال ہے، تو اسی صورت میں وہ تجارت جائز ہے۔ اور اگر پیسے بھی ہوا میں اور چیز بھی ہوا میں اور تجارت ہو رہی ہے، بیکار بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تم مت کھاؤ اپنے مالوں کو غلط طریقے سے، مت کماؤ تجارت کے ذریعے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اور تجارت کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراض، مال کا تبادلہ کرنا مال کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ، اسے تجارت کہتے ہیں۔ اور جب سب کچھ ڈیجیٹل، پیسے بھی ڈیجیٹل، چیز بھی ڈیجیٹل، اور حضرت بیٹھ کر تجارت کر رہے ہیں بٹنوں کو دبا کر، ناجائز ناجائز۔ تو اس لیے جتنی جو دور جدید کے طریقے تجارت کے سارے حرام نہیں۔ جامعہ میں دارالفتاء میں تشریف لائیں، وہاں بیٹھ کر اپنے مسئلے کے بارے میں بات کریں، اس طرح تجارت ہے، یہ چیز ہے۔ وہ چند ایک سوالات کریں گے مفتی صاحب آپ سے، بڑے ماہر، دور جدید کے علوم کے ماہر ترین مفتی حضرات تشریف فرمائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ جی جی، ڈیجیٹل کرنسی، ہوائی کرنسی، اور دوسری طرف بٹ کوائن، سب آپ سمجھ گئے، سب سمجھ گئے۔ پیسہ بھی ہوائی، صرف تصویروں میں، گول سنہری سکے، آپ کی سکرین کے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں نا وہ مال ہے، اور جو خوبصورت قسم کے سنہری سکے نظر آ رہے ہیں نا وہ مال ہے۔ تجارت کہاں سے ہوگی جب مال ہی نہیں ہے؟ ایک صاحب کا جی پی فنڈ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، اس کی پروفٹ اس کا لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ جی پی فنڈ کیا ہوتا ہے؟ جی پی فنڈ ہوتا ہے ایک ملازم کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ میں سے وہ کچھ پرسنٹ کاٹ لیتے ہیں اور اپنے پاس وہ کمپنیاں یا وہ ادارے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آپ کو دیتے ہی نہیں ہیں، تنخواہ کے طور پر دیتے ہیں، وہ پہلے سے کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، رکھ کے پھر اس کے اوپر منافع لگائیں، کیا کریں؟ جب وہ ریٹائر ہونے لگتا ہے بندہ تو وہ جی پی فنڈ لیتا ہے، تو جتنے پیسے اس کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر منافع پہلے تو بڑا ڈبل سے ڈبل ٹریپل ہو جاتا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اتنے سارے سرکاری افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کو راز کی بات بتا رہے، وہ وقت گزر گیا، اب تو جی پی فنڈ پر تھوڑا سا منافع لگا کر اب وہ دیتے ہیں۔ تو وہ جی پی فنڈ پر جو منافع لگا کر دیتے ہیں اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، جی پی فنڈ کے، پروویڈنٹ فنڈ کے شرعی احکام۔ اس میں حضرت نے واضح طور پر لکھا ہے چونکہ یہ پیسہ اس کی ملکیت میں آتا ہی نہیں، اس لیے وہ جتنا بعد میں دیں گے سارا لینا جائز ہے۔ اس لیے پروویڈنٹ فنڈ پر جتنا منافع لگے جائز۔ نمبر 2، پروویڈنٹ فنڈ کے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ بھی نہیں، وہ جب ملے گا پھر سال گزرے گا پھر زکوٰۃ ہوگی، جواب مکمل ہوا۔ جی آپ کو جیسے موبائل کی مہنگی ہو ان کے اوپر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ جی ان کا سوال، بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، 5 لاکھ کا موبائل، 6 لاکھ کا موبائل، تو اسی صورت میں کیا یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ اگر آپ موبائل کی خرید و فروخت، آپ تجارت کر رہے ہیں تو پھر جتنی مالیت کے موبائل آپ کی دکان میں پڑے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل، آپ کے استعمال میں شامل، چاہے کتنا قیمتی موبائل ہو وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہے۔ جی 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 تشریف رکھیے گا۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایک بیٹا عمرہ کرنے جاتا ہے اور عمرہ وہاں جا کر کے ماں باپ کی طرف سے بھی، زندہ ماں باپ ہیں ان کی طرف سے بھی عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی جائز ہے، لیکن ان کو سمجھائیں کہ بجائے عمرہ کرنے کے طواف زیادہ کر رہے ہیں، طواف زیادہ کر رہے ہیں، ہاں، اور اس ایک طواف کا ثواب کئی ایک کو پہنچائیں، کئی ایک کو پہنچا سارا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جی
جی عقیقہ کرنے کا سنت جی عقیقہ کہتے ہیں، عقیقہ بچے کا کرتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عقیقہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو گزشتہ مذاہب میں بھی موجود تھی، یہودیوں جہاں بھی عقیقہ آج بھی ہے، یہ اسلام میں بھی باقی رکھا گیا اللہ کے حکم سے۔ اور عقیقہ اس کا مطلب ہوتا ہے نوزائیدہ بچے کے سر کے بال۔ عقیقے کا مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بال ہوتے ہیں نا جھنڈ، اس کے نوزائیدہ بچے کے بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے 7ویں دن، اس وقت بال کٹوائے جاتے ہیں تو اس جانور ہی کو عقیقے کا جانور کہا جانے لگا، ورنہ عقیقہ نوزائیدہ بچے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ 7 دن بعد وہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو عقیقے کا جانور کہہ دیتے ہیں۔ اب عقیقہ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ کرنے کا پورا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور یہ ساری روایات مشکات میں موجود ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن، 7 دن بعد نہیں، 7ویں دن، ابھی میں بات کروں گا اس میں، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن بچے کے بال منڈوائیں، بچے کے بال منڈوائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں دن بال کٹوائیں اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نواسوں کے سر پر زعفران کو گھول کر لگائیں، اور ساتھ اس دن اگر لڑکا ہو تو 1 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور، لڑکا ہو تو 2 جانور ذبح کریں۔ بات مکمل ہو گئی، عقیقہ مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، عقیقہ مکمل ہو گئی۔ اب اس میں تھوڑی تھوڑی وضاحت ہے۔ نمبر 1، 7واں دن۔ حدیث میں آیا، جامع ترمذی کی حدیث بھی ہے، یوم السابع، 7واں دن۔ اب محدثین نے لکھا کہ 7 دن بعد نہیں، 7واں دن، سنت غیر مؤکدہ، فرض واجب نہیں ہے۔ اب پھر میں واضح کر دوں، فرض واجب نہیں ہے کہ اگر کسی اور تاریخ میں عقیقہ کر لیا تو عقیقہ نہیں ہوگا، نہیں، ہو جائے گا، ہو جائے گا 7واں دن۔ اگر 7 دن بعد نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لیں، وہ بھی 7واں دن ہوگا۔ اگر آپ 21 دن بعد کر رہے ہیں تو بھی 7واں دن ہوگا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 1 مہینے بعد عقیقہ کروں گا جب پیسے آئیں گے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آج کل بچیوں کے ماں کا آپریشن ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا، ابھی ماں کے گھر میں ہے، ابھی ماں کے گھر سے جب واپس آئے گی 1.5 مہینے بعد پھر ہم عقیقہ کریں گے۔ بالکل جائز۔ اب اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، بڑا کمال کا طریقہ لکھا۔ لکھتے ہیں کہ 7واں دن آپ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد عقیقہ کریں، 7ویں دن کا خیال رکھیں۔ اور وہ کیسے؟ بڑا عجیب ٹیکنیک بتائی حضرت تھانوی نے۔ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں، وہ 7واں دن ہوگا۔ کمال کر دیا۔ یعنی اگر ہفتے کو پیدا ہوا نا بچہ تو آپ 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد جب عقیقہ کرنا چاہیں کب کر لیں، جمعے، وہ کیا ہوگا 7واں دن، حساب لگا لیں۔ ایک طریقے 7ویں دن کا خیال رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ مجھے جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی اور ہفتے کو چھٹی نہیں ہوتی، اتوار کو چھٹی ہوتی، میں اتوار کے دن کروں گا، وہ 7واں دن تو نہیں بنتا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ کریں عمل تو گناہ نہیں ہے، لہذا آپ عقیقہ کر لیں، ایک سنت کو پوری کر لیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ
7واں دن. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بال کٹوائیں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نواسوں کے بارے میں اپنی بیٹی سے حضرت فاطمہ سے کہ اس کے جھنڈ اتار کے یعنی بال منڈوا کے تو چاندی اس کے بالوں کے برابر خیرات کریں. اب یہاں سے بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کھانے کو نہیں ہے, چاندی کا اتنا پیسہ لگ گیا ہے بیٹی کے بچے کی پیدائش پر, تو اب یہ چاندی کہاں سے آ گئی, کیسے خیرات کریں, بڑا مشکل کام. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ کسی بھی بچے کے بال وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 اونس ہوتے ہیں. اگر میں اس کو گرام میں بتاؤں تو 3-4 گرام وزن کل ہوتا ہے, جس کا زیادہ سے زیادہ 600 700 800 روپیہ بنتا ہے. اتنے کی تو مٹھائی بھی نہیں آتی. ویسے ہم کتنا خرچ کر لیتے, اتنے تو بچے کا ایک کپڑا بھی نہیں آتا. لیکن آپ چاندی کو خیرات کر دیں بالوں کے وزن کے برابر, یہ زیادہ پیسے نہیں بنتے, 1000 روپے دے دیں خیرات کر دیں چلو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی کہ بال سر کے منڈوا کر سر پر زعفران لگائیں. اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اصل میں یہود بھی عقیقہ کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کرتے تھے 7ویں دن, اور ذبح کر کے جو جانور کا خون بہتا تھا نا وہ اٹھا کر بال منڈوا کر بچے کے سر پہ لیٹ دیتے تھے, مر دیتے تھے. وہ خون جو عقیقے کا جانور کا ذبح ہوتا ہے یہود کے آج بھی ہوتا ہے, آج بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گندگی ہے, یہ تو حرام اور ناپاک ہے. اس معصوم بچے کے سر پہ یہ کیوں لگاتے ہو ناپاک چیز, زعفران لگاؤ. اب زعفران بہت مہنگا, کئی 1000 روپے کا تولا ہے ایسے, لیکن آپ چند سو روپے 500 600 روپے کا آپ اس پنساری کے پاس جائیں, اس سے کہ مجھے 4-5 پتیاں دے دیں, بڑی بڑی چھوٹی سی پتیاں دے دیں, 1-1.5 چمچہ پانی کا لیں, اس میں وہ بھگو دیں. جب وہ پانی پیلا ہو جائے تو اس کو جب ڈھنڈ اتر جائے تو اس کے سر پر مل دیں اچھی طرح, سنت کا ثواب مل جائے. زیادہ مہنگے کام نہیں بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب دور جدید میں جب ہم میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ اب لکھا ہے میڈیکل سائنس, طب نبوی اور جدید سائنس, یہ کتاب ہے طب نبوی جدید سائنس, اس میں زعفران کے اوپر پورا چیپٹر ہے. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر خالد غزنوی. یہ اسپتال کے بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے تھے. اور عجیب بات بتاؤں, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جامع شفیع کے محتمم تھے, ان کے رشتہ دار بھی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے رشتہ دار بھی, اور مولانا عبید اللہ صاحب کی قبر کے پاس ہی ان کی قبر بھی ہے یہاں پچھڑے, ڈاکٹر خالد غزنوی. ان کی کتاب ہے طب نبوی جدید سائنس, اس میں زعفران پر پورا باب ہے, اردو ہے. وہاں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ اب دور جدید کے اندر زعفران بہترین اینٹی سیپٹک ہے, جراثیم کش دوا. آپ کو معلوم ہے آفٹر شیو لوشن اینٹی سیپٹک. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب بچے کے بال اترواؤ تو اس کے سر کے اوپر زعفران لگاؤ, بہترین اینٹی سیپٹک, جراثیم کش. اچھا وہ بھی لگا دیا. پھر اس کے بعد یہود جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو عقیقہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ لڑکی منحوس ہوتی ہے نا, پیدا ہونا اس سے وہ منحوس ہوتی, اس لیے یہود عقیقہ نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جینے کا, بچیوں کو جینے کا حق دیا, کہ بچی پیدا ہو تو تم ایک جانور ذبح کرو, یہود کی مخالفت کرو. اور وہ جب لڑکا ہوتا تھا وہ ایک جانور ذبح کرتے, تم 2 کرو. اب 2 جانور لڑکے کا کرنا عقیقہ سنت غیر مؤکدہ, حیثیت نہیں ہے تو 1 کر دیں بس. عقیقے کا آپ کا سوال تھا, پورا میں نے طریقہ بتایا. اور کچا گوشت تقسیم کر دیں. یہ عقیقے کا گوشت قربانی کی طرح ہوتا ہے, قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں آپ, چاہے سارا عقیقے کا گوشت خود کھا گھر میں پکا کر کھلا دیں, کچا کھلا دیں. لیکن عقیقے کی جو رسمیں اب دنیا میں وجود میں آ گئی ہیں نا, وہ بڑی غلط ہے.
کہ جناب وہ ٹینٹ شامیانے لگیں گے، کارڈ تقسیم ہوں گے، پھر سارے رشتہ داروں کو بلائیں گے، ہر ایک اپنے بچے کے اوپر نئے کپڑے پہنائے گا، بیویاں بھی نئے کپڑے بنائیں گی، مرد بھی نئے کپڑے بنائیں گے، پھر یوں ہوگا پھر فلاں ہوگا. وہ اتنا مشکل عقیقہ کر دیا کہ اب لوگ عقیقہ کرتے ہی نہیں. حالانکہ عقیقہ کیا تھا؟ جانور خریدے، ذبح کرے، گوشت تقسیم کر دے، عقیقہ ہو. بہت آسان تھا. یہ اس کی وجہ سے مشکل ہو گیا. جی غیر مسلم کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اس غیر مسلم سے آپ معاملات کر سکتے ہیں، غیر مسلم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کے بارے میں کیا اس سے معاملات کر سکتے ہیں؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ ہی کو نہ مانتا ہو تو کیا اس کے ساتھ، اس غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی. ایتھیسٹ، ملحد، جو بیچارہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی غیر مسلم، صرف قادیانی جس کے ساتھ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایتھیسٹ ہے نا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. ایتھیسٹ کا معنی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. ہر ایک کو ایتھیسٹ نہ کہا کرے. ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں، کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. ہر ایک پر فتویٰ بھی نہ لگایا کرے. وہ ایک بزرگ آئے تو فون کیا مجھے، کہنے لگے کہ وہ میرا جوان بچہ ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ ایتھیسٹ ہو گیا، اللہ کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا. میں کیا کروں؟ تو بچے کو لے کے میرے پاس آ جائے. بزرگ ماشاء اللہ 5 وقت کا نمازی باپ ہو گاڑی، ماشاء اللہ بیچارہ رو رہا تھا فون پر. میں نے کہا آ جاؤ بچے کو لے. وہ جوان بچے کو لے آئے میرے پاس دفتر میں. میں نے ان سے پوچھا کیا کیسے آئے؟ کہتے میرا بچہ جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے بیٹے کی طرف منہ کر کے کہا آپ ایتھیسٹ ہو گئے، ملحد ہو گئے؟ کہتے جی. میں نے کہا اچھا آپ مطمئن ہیں ایتھیسٹ ہو گئے، ملحد ہو گئے؟ کہہ رہے جی بالکل مطمئن ہے. شکر کریں اللہ کا، میرے سامنے کبھی میں ملحد ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے میں شکر کرتا ہوں. کہنے ہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں ملحد ہو گیا ہوں. میں نے کہا آپ ملحد ہے ہی نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. میری جان میں پھنس گئے، میری جان میں پھنس گئے. پھر میرے باپ کی طرف منہ کر کے کہا پتہ ہے کیا ہے، یہ آپ کا جوان بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے کہا نماز پڑھا کرو. بیٹے نے کہا نہیں پڑھتا نماز، نہ کہ اٹھایا کریں مجھے، نہ کہا کریں. تو باپ نے آگے سے کہا تم ملحد ہو گئے. وہ کہتا تم خدا کو نہیں مانتے؟ میں خدا کو بھی نہیں مانتا. بس گھر میں باپ کی اس طرح کی نہ لعن تان ہوتی رہتی تھی. آخر کار جوان بچے نے کہا میں ٹھیک ہے ملحد ہو گیا ہوں. بس سمجھ گئے؟ یہ ہمارا معاشرہ یہ ملحد بناتا ہے. یہ ماں باپ بسا اوقات ملحد بناتے ہیں، فتوے لگا کر جوان اولاد کو تنگ کر کے. نہ کرے، نہ کرے. اب وہ بتاؤ نوجوان ملحد تھا، اگر ملحد تھا تو اللہ کا شکر کیسے ادا کیا اس نے میرے سامنے بیٹھ کے؟ میرا خیال اچھی طرح بات سمجھ لیں. اس لیے ایک دم ملحد نہیں ہوتا، اچھا ایک دم ایتھیسٹ نہیں ہوتا. ایسے کام کا لوگوں کو ایک لفظ آ گیا بس ہر ایک پر فٹ کرتے بیٹھتے، بالکل غلطی نہ کریں. ایک صحابہ کا داڑھی رکھنا سنت ہے. سر اور مونچھوں کے بالوں کے بارے میں بتائیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا حدیث میں، چھوٹا سا جملہ داڑھی اور مونچھوں کے بارے میں فرمایا تم مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. تو مونچھوں کو انہک، حدیث کے الفاظ انہک الشوارب واعف اللحى، تم مونچھوں کو کٹواؤ داڑھی کو بڑھاؤ. بس یہ اصول سمجھائیں. اب آگے محدثین نے سمجھایا مونچھیں کتنی رکھی، اتنی رکھے کہ یہ مونچھوں کے بال زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں، اتنے ہوں کہ یہ ہونٹوں کی سرخی پر نہ آئے. اتنی مونچھیں بڑی ہوں ہونٹوں کی سرخی پر نہ آئے. کیوں؟ اگر ہونٹوں کی سرخی پر آئیں گے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پانی پئیں گے تو بیچ میں لگیں گے بال. یہ بکرو ہے. اور اب جدید سائنس کو آپ کو پتہ ہے
کہ انسانی بالوں کے اندر ایک ایسا زہریلا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ کھانے کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے. پتہ ہے آپ کو جتنے کھانا پکانے والے ان کو ٹوپیاں پہنا دی حکومت نے, ہاں وہ جالی والی ٹوکری عجیب عجیب سی, کیوں؟ تاکہ بال نہ کھانے میں گرے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں بال, انسانی بال نہیں آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, ایک صحابی کی مونچھیں بڑی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیچے مسواک رکھ کر اوپر سے کاٹ دو. یعنی کہاں تک مونچھیں؟ سرخی تک. تو ایک تو زیادہ سے زیادہ کتنے رکھ سکتے ہیں مونچھیں کہ یہ ہونٹوں کی سرخی پر بال نہ آئے, شیشے میں دیکھ لیں. کم سے کم کتنی باریک کریں؟ اتنی باریک کریں کہ نیچے کھال نظر آئے. نہ منڈوا لیں تو بھی ٹھیک, نہیں منڈوائیں گے باریک مشین پھیر لیں گے, موٹی مشین پھیر لیں گے, نیچے سے کھال نظر آتی ہے. کم از کم کتنی, زیادہ سے زیادہ کتنی مونچھی, ٹھیک ہو گئی. اب داڑھی کو عربی میں لحیہ کہتے ہیں. لحیہ کہتے یہ آپ کان پہ ہاتھ رکھیں یوں کر کے تو ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے, یوں کر کے, ہاں یہ ابھری ہوئی ہڈی داڑھی میں شامل ہے. جب نائی ٹینڈ کرنے لگے اس کو سمجھائیں, اس پہ اس طرح نہیں چلانا, اس سے اوپر کاٹو. تو داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ دو ابھری ہوئی ہڈی ہیں, یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر جہاں جہاں نیچے ہڈی ہے وہ داڑھی میں شامل ہے, جہاں ہڈی نہیں ہے وہ بال داڑھی میں شامل نہیں ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پوری ہوئی ہڈی سے. اور جہاں جہاں ہڈی ہے وہ سارے کیا ہیں؟ داڑھی. اور جہاں جہاں اندر ہڈی نہیں ہے وہاں کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہے. پھر مونچھوں کے کناروں تک, یہ مونچھوں کے کنارے, یہ کناروں سے نیچے داڑھی ہے. لہذا یہ ہونٹوں کے نیچے بعض لوگوں کے یہاں دونوں جگہ بال ہوتے ہیں, بعض کے یہاں بال ہوتے ہیں, بعض کے ہوتے ہی نہیں, بعض کے یہاں سارے بال ہوتے ہیں. تو یہ جو ہونٹوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہے. کہاں تک داڑھی؟ یہاں سے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد ہڈی کے نیچے جہاں نیچے ہڈی سارے بال, اور پھر مونچھوں تک. اب دیکھا لائن کھینچ لی نا آپ نے. اب ایسی صورت میں دونوں مونچھوں کے کناروں سے نیچے بال, یہ بھی داڑھی. اور نیچے گردن کے نیچے ہاتھ رکھیں گے تو کنٹھ ہے, ابھری ہوئی ہڈی, یہاں تک یہ داڑھی میں شامل ہے. یہ ابھری ہوئی ہڈی نیچے, اس کے نیچے جو بال ہیں وہ سارے داڑھی میں شامل ہیں. اب کتنی داڑھی؟ 3 طرف. یہ والی داڑھی 4 انگل کے برابر ہے, ایک مٹھی 4 انگل. ٹھیک, ادھر سے بھی 4 انگل, ادھر سے بھی 4 انگل, ادھر سے بھی 4 انگل. یہ سنت, اس سے کم نہ کٹوائیں. جو اس سے زیادہ ہو وہ کٹوا لیں, جائز نہیں ہے. چھوڑ دیں وہ بھی جائز ہے. ایک باریک بات سب بتا دی. تو داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ, عقیدتاً واجب. سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو نہ کرے تو گناہ ہوتا ہے, اور بار بار کرے گناہ کبیرہ ہے. داڑھی کٹوانا گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ بار بار کرنے والا فاسق ہوتا ہے, اگرچہ مؤمن رہتا ہے, مسلمان رہتا ہے, لیکن گناہ گار. توبہ اور استغفار کرتا رہے, دعا مانگتا رہے اللہ سے. بات مکمل ہو گئی. باقی سوالات پھر انشاءاللہ رکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ